السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اردو زون 24 کہانی جن زادی اور آدم زادے کی محبت قسط نمبر 2۔ عازب نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو عازب کی آنکھیں کھولنے کے بعد اسے دوبارہ وہی خوشبو کمرے میں محسوس ہوئی جو اسے کچھ دیر پہلے کھڑکی میں کھڑے کھڑے آئی تھی۔ عازب بنیادی طور پر مضبوط اعصاب کا مرد تھا، پھر بھی وہ قدرے گھبرا گیا۔ اس نے اٹھ کر واش روم کا رخ کیا جہاں اس نے منہ دھویا، پھر واپس آ کر اپنے کمرے کی لائٹ جلائی، پھر ٹی وی آن کر کے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ بے مقصد چینل بدلتا رہا، پھر اپنے پسندیدہ انگلش سنگر کے گانے سننے لگا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اتنے میں عازب کے خانسامہ نے شائستگی سے دروازہ بجا کر کہا، چھوٹے مالک، آپ اٹھ گئے ہیں تو ناشتہ لگا دو؟ ہاں لگا دو، میں باہر آ رہا ہوں۔ عازب نے کمرے سے جواب دیا۔ پھر اٹھ کر عازب تیار ہوا، اپنا قیمتی 3 پیس سوٹ پہنا، 18 لاکھ کی رولیکس گھڑی پہنی۔ پرفیوم کا انتخاب اسے ہمیشہ مشکل میں ڈال دیتا تھا، کیونکہ اس نے دنیا بھر کے بہترین اور قیمتی پرفیومز جمع کر رکھے تھے۔ بمشکل اس نے ایک پرفیوم لگایا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ عازب کے ناشتے کے دوران 2 ملازم ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ایک طرف اس کا شیف بھی مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے عازب کا لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھایا اور عازب کے پیچھے چل دیا۔ عازب کا خصوصی ڈرائیور فوراً اس کی مرسڈیز گاڑی چلا کر اس کے سامنے لے آیا۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو عازب اندر بیٹھ گیا۔ بیگ ملازم نے اندر گاڑی میں رکھا اور عازب کو سلام کیا۔ عازب نے سر کے ہلکے سے اشارے سے اسے سلام کا جواب دیا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج کون سی فیکٹری کی طرف جانا ہے مالک؟ ڈرائیور نے احترام سے پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشمی خاندان کی بہت سی فیکٹریز ہیں، کچھ بیرون ملک میں بھی ہیں۔ آج مما کی فیکٹری کی طرف چلو، کیونکہ مما ملک سے باہر ہیں تو ان کی فیکٹری کا وزٹ کرتے ہیں، عازب نے جواب دیا۔ ڈرائیور نے جی سر کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عازب اپنا موبائل نکال کر کچھ کاروباری دوستوں سے رابطے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں روڈ کی دوسری طرف سے ایک پک اپ ٹرک بے قابو ہو کر مختلف گاڑیوں سے ٹکراتا ہوا سیدھا عازب کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ قریب تھا کہ وہ پک اپ ٹرک عازب کی گاڑی کو کچلتا ہوا آگے نکل جاتا۔ عازب کے ڈرائیور نے گاڑی بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اتنے میں پک اپ ٹرک بالکل ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بالکل اچانک سے ٹرک ایسا رکا جیسے اس کے سامنے نظر نہ آنے والی دیوار ہو۔ بالکل اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ عازب نے سکھ کا سانس لیا اور ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی نکالنے کا کہا وہاں سے۔ گاڑی ابھی وہاں سے نکلی نہیں تھی کہ عازب کو اپنے پاس پھر وہی مسحور کن خوشبو اور کسی نازک دوشیزہ کا وجود محسوس ہوا۔ عازب کو بہت حیرت ہوئی، مگر وہ اسے کوئی معنی نہیں پہنا سکا، نہ ہی خود کے ٹریفک حادثے سے بچنے والے واقعے پر غور کر سکا۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد وہ اس فیکٹری پہنچ گیا جو اس کے والد نے اس کی والدہ کے نام لگائی تھی۔ جیسے ہی گاڑی فیکٹری میں پہنچی تو محافظ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اتنے میں مینیجر بھی بھاگم بھاگ عازب کے استقبال کو پہنچ چکا تھا۔ عازب مینیجر کے ساتھ اپنے آفس پہنچا اور تمام اسٹاف کو 1 گھنٹے بعد میٹنگ کے لیے بلا بھیجا۔ اتنے میں عازب اپنا لیپ ٹاپ کھول کر فیکٹری کے کاروباری اخراجات چیک کر رہا تھا۔ یکایک اسے دوبارہ وہی خوشبو محسوس ہوئی جو گھر پر 2 بار محسوس کر چکا تھا۔ عازب اب بہت الجھ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی چیئر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ بمشکل اسے آنکھیں بند کیے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اسے کچھ آواز محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کے برابر میں چند کاغذات نظر آئے جو کہ چند لمحے پہلے نہیں تھے، اور حیرت انگیز طور پر ان کاغذات پر پیپر ویٹ بھی رکھا تھا کہ کہیں ہوا سے اڑ ہی نہ جائے۔ عازب جانتا تھا کہ مینیجر کے آفس سے جانے کے بعد اندر کوئی نہیں آیا، وہ اکیلا تھا۔
وہ کچھ دیر ششوپنچ میں کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کاغذات اٹھائے۔ عازب پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کاغذات میں سب سے اوپر کمپنی کے جنرل مینیجر کاشف عباسی کا نام درج تھا۔ نیچے کچھ تفصیلات تھی جس کے مطابق کاشف عباسی نے پچھلے 2 سالوں میں 4 کروڑ کا مالی غبن کیا تھا۔ کیسے کیسے کیا تھا، ساری تفصیلات درج تھی۔ عازب کاغذات کو ہاتھ میں لیے حیران پریشان بیٹھا رہا۔ آفس میں وہ دل فریب مخصوص خوشبو موجود تھی، مگر عازب کی توجہ فی الحال اس سے ہٹ چکی تھی۔ عازب نے فون اٹھا کر سیکرٹری کو ملایا اور اسے مینیجر کو آفس میں بھیجنے کا کہا۔ کچھ ہی منٹوں میں مینیجر نے دروازہ بجا کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو عازب نے کہا، آ جاؤ۔ مینیجر کا دروازہ کھولتے ہی وہ خوشبو غائب ہو گئی۔ عازب نے مینیجر سے کاشف عباسی کے بارے میں معلومات لی۔ مینیجر نے اس کی کرپشن سے لا علمی کا اظہار کیا تو عازب نے اسے تحقیق کر کے 4 گھنٹے میں رپورٹ لانے کا حکم دیا۔ اتنے میں اس نے اسٹاف سے میٹنگ کی۔ کچھ طویل میٹنگ کے بعد اس نے لنچ بریک لیا۔ لنچ بریک سے واپسی پر اس نے مینیجر کو طلب کیا تو مینیجر نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ سر، آپ کی بات درست تھی۔ اس کے بعد اس نے ساری تفصیلات بتائیں جو کہ عازب کو پہلے ہی ان پراسرار کاغذات سے پتہ چل چکی تھی۔ عازب نے فوری طور پر اپنے والد کے دوست کو کال کی جو آئی جی تھے اور کاشف کو فوری گرفتار کرنے کا کہا۔ اس مسئلے سے فراغت کے بعد عازب نے کچھ ضروری کام نمٹائے اور شام کو فیکٹری سے واپسی پر جم کا رخ کیا، جہاں اس نے چینج کر کے شارٹس پہنے اور جم میں ایکسرسائز کرنے کے بعد شارٹس میں ہی گھر روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں واپسی پر اسے ہلکی سی وہی خوشبو اور کسی صنف نازک کے وجود کا دوبارہ احساس ہوا جو گھر پہنچنے تک اس کے ساتھ رہا۔ مزید ایک ساتھ کے لیے چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔